بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلام آباد کی ایک مشہور و معروف مارکیٹ میں اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ کہیں پسند نہیں آ رہے تھے اور اگر کہیں پسند آتے تو قیمت ہوش اڑا دیتی تھی۔ اسی سرگردانی میں ایک دکاندار شاید میری باتوں سے سمجھ گیا کہ میں اتنا خوار کیوں ہو رہا ہوں۔ اس نے بچوں کے کچھ سوٹ میرے سامنے رکھے اور کہا کہ پسند کر لو، قیمت کا تعین بعد میں کر لیں گے۔ میں کپڑے دیکھنے لگا تو اتنے میں اس دکاندار نے میرے لیے چائے منگوا لی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ صحیح سیانا کاروباری بندہ ہے، خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ اتنے میں ان کی آواز آئی کہ کون سے سوٹ پسند ہے؟ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، پسند تو سارے آئے ہیں مگر میری استطاعت اتنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، ان سب سوٹس کو میں اگر آپ کے حساب سے بھی دوں تو پھر بھی مجھے منافع ہوتا ہے، اس لیے اگر کہو تو میں پیک کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے اور کیا چاہیے؟ باقی دکاندار ڈبل قیمت مانگ رہے ہیں اور آپ اس قیمت پر راضی ہیں تو بسم اللہ پیک کر دیں۔ وہ سامان پیک کرنے لگے تو میں نے چائے پیتے ہوئے ان سے پوچھا، کیا اس طرح کاروبار کرنے سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میرے پاس تو وقت ہی وقت ہے، لیکن آپ کے پاس گاہک آتے رہیں گے تو مشکل ہوگا۔ کہنے لگے، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، انہیں باقی لڑکے سنبھال لیں گے۔ میں نے عرض کیا، پھر میں بھی ہمتن گوش ہوں۔ وہ تھوڑا سا خاموش رہے، جیسے الفاظ یکجا کر رہے ہوں۔ پھر کہنے لگے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ والدین نے بڑی مشکلات سے مجھے پڑھایا لکھایا اور جب والدین کو سہارا دینے کا وقت آیا تو نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی جو کہ بے نتیجہ نکلی۔ کسی نے والدین کو مشورہ دیا کہ بیٹے کی شادی کروا دیں، اس سے آپ کے بیٹے کی قسمت کھل جائے گی، تو میری شادی خاندان میں ایک بہت ہی سگڑ اور اچھی لڑکی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بیوی نے مجھے کاروبار کا مشورہ دیا، لیکن میں نے کہا، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں، جو کچھ تھا شادی کے اخراجات میں چلا گیا۔ بیوی نے کہا، ضروری تو نہیں کہ کاروبار لاکھوں کروڑوں سے شروع کیا جائے، آپ کو چھوٹا موٹا کاروبار بھی تو کر سکتے ہیں۔ میں نے پھر کہا، یہی تو مسئلہ ہے کہ چھوٹے کاروبار کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں۔ اوپر سے اماں ابا نے شادی کا حکم جاری کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں بالکل بے روزگار ہوں۔ نئی نویلی دلہن صاحبہ نا امید اور غصہ ہونے کی بجائے کہنے لگی، میرے پاس سلامی کے کچھ روپے جمع ہیں، آپ اس سے کاروبار شروع کر لیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر کہا، ٹھیک ہے، لیکن کاروبار اپنے گاؤں میں نہیں، پنڈی یا اسلام آباد میں شروع کروں گا۔ یوں شادی کے چند دن بعد ہی کوئی لائحہ عمل طے کیے بغیر میں اسلام آباد آ گیا اور کاروبار کے متعلق معلومات لینے کے لیے کبھی چھولے والے کے پاس تو کبھی فروٹ یا سبزی والے کے پاس، کبھی پھول بیچنے والے کے پاس تو کبھی کھلونے بیچنے والے کے پاس جاتا، اور ہر جگہ سے یہی جواب ملتا کہ اس کاروبار میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اسی خجل خواری میں جو چند ہزار روپے تھے وہ بھی خرچ ہوتے گئے، یہاں تک کہ صرف آخری 1000 روپے میرے پاس بچ گئے۔ اس لیے سوچا کہ کاروبار تو کر نہیں سکا، کیوں نہ واپس چلا جاؤں۔ میں نے حساب لگایا کہ اگر 1000 میں سے کرائے کے پیسے نکال لوں تو باقی پیسوں سے بیوی کے لیے بطور تحفہ ایک سوٹ خرید سکتا ہوں۔ اس لیے مختلف دکانوں میں گھومتا رہا، مگر ہر سوٹ میری قیمت خرید سے مہنگا ہوتا۔ آخرکار اس دکان میں آ گیا جس میں ابھی آپ بیٹھے ہیں۔ یہاں لیڈیز اور بچوں کے سوٹ ملتے تھے۔ میں سب کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتا رہا، مگر میرے مقصد کا سوٹ ایک بھی نہیں تھا۔ اتنے میں دکان کے مالک نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ کیا، بس فرق یہ تھا کہ انہوں نے ساتھ میں مجھ سے پریشانی کا سبب بھی پوچھ لیا۔ میں نے ساری رام کہانی ان کو سنا دی۔ ان کو حاجی صاحب کہتے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، ابھی آپ کے پاس 1000 روپے ہے؟ جی، میں نے جواب دیا۔ حاجی صاحب نے ایک لڑکے کو آواز لگائی کہ بچوں کے 3 سوٹ اتار کر لے آؤ۔
وہ لڑکا جب تک سوٹس لے کر آتا، حاجی صاحب نے دراز سے ایک رسی، چند کیل اور ہتھوڑا نکالا، اٹھے اور مجھے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ۔ میں کسی روبوٹ کی طرح ان کے پیچھے چل پڑا۔ حاجی صاحب دکان سے نکلتے ہی دائیں طرف مڑے اور دکان کی دیوار پر کیل ٹھوکنے لگے۔ 2 کیلوں کو کچھ فاصلے پر ٹھوک کر رسی کے دونوں سروں کو دونوں کیلوں سے باندھا اور پھر وہ بچوں کے 3 سوٹ دکان سے لے کر اس رسی پر ٹانگ دی۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ یہ 3 سوٹس 900 روپے کے ہیں، اب آپ کتنے منافع کے ساتھ بیچتے ہیں یہ آپ کی مرضی اور اہلیت پر منحصر ہے۔ جب یہ تینوں بک جائیں تو منافع کی رقم ملا کر سوٹس میں اضافہ کرتے جائیں، باقی آپ کے کھانے پینے اور رہائش کے انتظام میری دکان کے لڑکوں کے ساتھ ہو جائے گا، اس کی فکر نہ کریں، بس خلوص نیت اور توکل کے ساتھ کام شروع کریں اور مجھے میرے 900 روپے دے دیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس دکان میں چلے گئے اور میں ہکا بکا اپنے سٹال کے پاس کھڑا ہو گیا۔ خدا خدا کر کے ایک گاہک آیا اور تھوڑی سی لے دے کے بعد اس نے ایک سوٹ خرید لیا۔ اس طرح کچھ دیر میں اچھے خاصے منافع کے ساتھ 3 سوٹ بیچ کر میں حاجی صاحب کے پاس گیا اور منافع ملا کر مزید سوٹ لے لیے۔ کچھ عرصے بعد وہ دیوار بچوں کے سوٹ سے بھری ہوئی تھی اور میرا کام اچھا خاصا چل پڑا تھا۔ 2 سال بعد میں نے کام کے لیے ایک لڑکا بھی رکھ لیا اور اپنی دکان لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ حاجی صاحب سے مشورہ مانگا تو وہ کہنے لگے اس بارے میں کل بات کریں گے۔ اگلے دن حاجی صاحب نے مجھے بلایا اور کہنے لگے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے دونوں بیٹے دبئی میں سیٹل ہیں، وہ کافی ٹائم سے زور دے رہے تھے کہ میں بھی ان کے پاس چلا جاؤں، لیکن میں کاروبار کو ایسے کیسے چھوڑتا۔ جب آپ نے کل دکان لینے کی بات کی تو میں نے بچوں سے مشورہ کیا، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں دکان بیچ کر ان کے پاس چلا جاؤں، اور میری خواہش یہ ہے کہ یہ دکان آپ لے لیں۔ میں جواباً عرض گزار ہوا مگر میرے پاس اتنی ساری رقم نہیں کہ یہ دکان لے سکوں۔ حاجی صاحب نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، جس قیمت پر ہم متفق ہوں گے وہ طے کر لیں گے، پھر جتنا آپ نقد دے سکیں گے وہ دے دینا، باقی ہر مہینے یا سال جو آپ کو مناسب لگے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہیے گا۔ مجھے ان کی بات ٹھیک لگی اور میں نے یہ دکان ان سے خرید لی، اور آج میں اللہ کے فضل اور حاجی صاحب کی مدد سے اس ساری دکان کا ہولی سولی مالک ہوں۔ قرضہ بھی واپس کر چکا ہوں، گھر بھی ادھر قریب ہی لے لیا ہے اور بیوی بچوں کو بھی ادھر ہی لے آیا ہوں۔ حاجی صاحب بھی کبھی کبھار آتے ہیں، وہ بھی اب میرے گھر کا ہی فرد ہے۔ اس لیے جب آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھیں تو مجھے میرا ماضی یاد آ گیا اور آپ کو آپ کی پسند آپ ہی کی مقرر کردہ قیمت پر دے دی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر دکان سے نکل آیا۔ اللہ تعالی ہمیں بابرکت اور حلال رزق کمانے اور اس پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔